كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तहमीदात अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जो हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सैयद वुल्द आदम, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, हादी आज़म, रहबर आज़म, मुर्शद आज़म, इमाम आज़म, ताजदार अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत तैयबा को अल्लाह ताला ने दुनिया जहाँ के लोगों की फ़लाह और कामयाबी के लिए नमूना बनाया, और मालिकुल मुल्क ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। हज़रात मोहतरम, इंसान चूँकि गलतियों का, ख़ताओं का पुतला है, गलती ना करना या ना होना ये फ़रिश्तों की सिफ़त है, इंसान की नहीं।
تو ان خطا کاروں میں، غلطیاں کرنے والوں میں اللہ کو پھر وہ بڑے پسند ہیں جو خیر الخطائین، خطا کاروں میں بہتر، یعنی اچھے گناہ گار، التوابون، جو اپنی غلطی، اپنا اعتراف جرم کر کے اللہ سے اس جرم کی، اس غلطی کی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کو ایسے خطا کار بڑے پسند ہیں۔ پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہونے لگتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی مکمل تحویل میں ہوتے ہیں، نبی کائنات کے لیے نمونہ ہوتا ہے، تو اللہ اسے غلطیوں سے بچا کے رکھتے ہیں کہ کل کلاں کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ پیغمبر نے یہ کام کیا تھا۔ تو جہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہونے لگتا ہے، فوراً اللہ تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں یہ اعزاز اور یہ شرف ملا ہے کہ وہ مغفور ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ انسان ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں صحابی رسول ہونے کا یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صحابہ کرام ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا اختیار اس مالک کے پاس ہے۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، نیک لوگ، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، محدثین، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن اور اچھا گمان ہے، اور ایسا رکھنا اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے وحی کے ذریعے اس کی غلطی کی اصلاح فرما دی۔ احد میں بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سے غلطی تو بہت بڑی ہوئی ہے لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ جنگی راز فاش کیا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ عام معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں صحابہ کے بعد، ان میں اگر غلطی کہیں پہ پائی جاتی ہے تو کس انداز سے اصلاح کرنی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ چونکہ علماء، واعظین، مبلغین، جو لوگوں کی تربیت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانے والے، قال اللہ اور قال الرسول کی آواز بلند کرنے والے، چونکہ ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی کوئی مال نہیں چھوڑ کے گئے، نبیوں کی میراث وہ علم ہے۔ وہ کام جو نبیوں کا تھا، انبیاء کا تھا، اللہ نے اس امت کے علماء کو سونپ دیا ہے۔ اور پھر اس دعوت، تبلیغ، اس مشن میں ہماری شریعت ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے، ہمارا کیا انداز، کردار اور رویہ ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ اور حضرات، حقیقت ہے اچھا اخلاق، اچھی گفتار، شیریں اور مٹھاس بھرا لہجہ، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ زبان کے اندر الفاظ کی ترشی اور پیشانی پر پڑ جانے والی شکمیں،
اس سے غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ انسان اور زیادہ بگڑتا ہے۔ ایسا انداز، رویہ اور کردار ہو جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو نرمی شفقت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اپنی اس رحمت کا تذکرہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا ہے۔ دل کی نرمی رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سخت دل ہونا، تند خو ترش لہجے کا ہونا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ لنت لہم، اللہ خود بھی نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یحب الرفق فی الامر کلہ، ہر معاملے میں وہ شفقت اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو سخت مزاج کے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آج جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے نا، کبھی بھی آپ کے قریب نہ بیٹھتے، آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ لہجوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ قریب کرنے کے لیے کیسا انداز ہو، اور کسی کو اپنے سے متنفر اور دور کرنے کے لیے، وہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر کے تلوار کے زخم تو مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے۔ ہمارا کیا انداز ہے؟ ہماری وہ مجلس، وہ محفل اس وقت تک محفل نہیں بنتی جب تک اس زبان کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہم ان تیروں کی بوچھاڑ نہیں کرتے کہ جو تیر اور تلوار کے زخم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں۔ زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں ملتے، نہیں مٹتے۔ اور حضرات، کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا بہت بڑا جملہ ہے۔ مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ان دونوں کاموں کو، اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے تو وہ زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو فتوی گری کا معاملہ ہے نا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھو، کسی مسلمان کو کافر کہنا اتنا بڑا جملہ ہے کہ محدثین اور بڑے بڑے لوگ جو حدیث کا علم رکھنے والے تھے، وہ انہوں نے جسارتیں نہیں کی جو آج کا مسلمان دھڑل سے کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود بن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، جس کی زبان سے لعنت نکلتی ہے، وہ لعنت واپس اس کے پاس لوٹ آتی ہے۔ یہ زبان سے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، سامنے بیت اللہ ہے، اور آپ اللہ کے گھر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے بیت اللہ، تیری بڑی شان ہے،
تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، اس زمین پہ تجھ جیسی جگہ کوئی نہیں، تو شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن یاد رکھ لے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، بیت اللہ کو گرا دینا اتنا گناہ نہیں جتنا کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا ہے۔ ہمارا تو یہ شغل ہوتا ہے نا، کھیل تماشا ہے۔ بیت اللہ کو گرا دو یہ اتنا سنگین جرم نہیں جتنا ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا سنگین جرم بنتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح کی ہے، جیسی غلطی تھی ویسا ہی انداز تھا، اور غلطی ہونے پر اصلاح کا اہتمام کرنا، جس نوعیت کی غلطی ہو اسی نوعیت کا انداز اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ اب دیکھیے، 3 صحابی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، آپ کی گھر میں جو عبادت کا شیڈول ہوتا تھا نا وہ پوچھنے کے لیے اماں جی کے پاس آئے، آپ گھر میں نہیں تھے، پوچھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں روٹین کیا ہے؟ اماں جی نے بتایا رات کو قیام بھی کرتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، یہ معمولات ہیں۔ ایک بولنے والا بولا اور کہتا ہے، ظاہر بات ہے اپنے آپ میں جھانکا، دیکھا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اتنی مشقت اور محنت، ہمیں تو اس سے کچھ بڑھ کے کرنا ہوگا پھر ہی نجات ممکن ہے۔ ایک کہتا ہے، آج یہ عزم کرتا ہوں ایسا قیام شروع کروں گا جس کو چھوڑوں گا نہیں، ساری رات مصلے پہ ہوگی۔ دوسرا کہتا ہے، آج کے بعد نفلی روزے شروع، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ہمیں تو کچھ بڑھ کے کرنا ہوگا، اللہ کے رسول اتنی رات کو عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے۔ تیسرے نے کہا، شادی نہیں کروں گا، اس سے انسان عبادت سے غافل اور دور ہوتا ہے۔ خیر، تینوں اپنے اپنے بات کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اماں جی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا وہ کدھر ہیں وہ 3 جنہوں نے یہ باتیں کہی تھیں؟ حاضر ہوئے اور انہیں مخاطب ہو کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو جملہ زبان نبوت سے نکالا، فرمایا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم بہ، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ خوف خدا میرے دل میں ہے، لیکن میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے اس سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تینوں نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے آقا روک رہے ہیں، عبادت کا معاملہ، یار ساری رات اگر کوئی مصلے پہ رہنا چاہتا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ کوئی کہتا میں روزے رکھتا ہوں تو کہ نہ رکھو، کوئی اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ تینوں کی نیت بڑی نیک ہے، لیکن چونکہ سنت سے ہٹ کے تھی آپ نے روک دیا ہے، اسی قدر اصلاح کا اہتمام فرما دیا۔ ذرا آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ نام ہے ابراہیم، وفات ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن ابراہیم کی وفات ہوتی ہے اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جب کسی بڑی ہستی پر کوئی صدمہ، کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو آسمان کا سورج بھی اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، حالانکہ
خوش ہونا چاہیے تھا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، اور اس کے غم میں یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ خاموشی اختیار نہیں کی، غلطی کا معاملہ تھا۔ صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی زندگی اور موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، وہ غلط نظریے پہ ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، چاند کو گرہن لگ گیا ہے، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو اور نماز پڑھا کرو، کہ وہ اللہ تمہیں اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے کہ جو سورج تمہیں روشنی دیتا ہے اللہ اس کو بھی بے نور کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سورج گرہن لگ جائے تو انجوائے کرتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ کافرینی مسلمان بھی اللہ کے عذابوں کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ زلزلہ آیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم تصویریں بنا رہے ہیں۔ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، پہلے اس کی مووی بناتے ہیں جسے اپلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی ہیلپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے غلطی دیکھی، اصلاح فرما دی۔ ذرا آگے چلیے، حدیبیہ میں آپ نے رات کو قیام کیا، صبح نماز فجر پڑھائی، رات کو آسمان سے بارش برسی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عقیدے کا مسئلہ تھا، صحابہ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میرے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں گزاری اور میرے کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں گزاری۔ اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول بارش ہوئی۔ فرمایا جس نے تو یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں سیارہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے ستاروں پہ ایمان رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے کفر کیا ہے۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ بارش ہم پہ برسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ایمان رکھا ہے، ستاروں کا اس نے انکار کیا ہے۔ ایک غلطی کا امکان تھا، میرے نبی نے اصلاح فرما دی۔ یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ کوئی ان کے ساتھ اللہ کی قدرتوں اور اس کے معاملات کو شامل نہ کرے، ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا۔ حضرات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ہم تو یہ جملہ بولتے ہیں نا، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر یہ جملہ، اللہ اور اس کا رسول، اللہ نبی وارث، ایک جملہ ہوتا ہے اللہ نبی وارث، صرف اللہ وارث۔ اب صحابی رسول کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ و ما شاء رسولہ، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ میرے آقا نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے، اسے تھپکی نہیں دی، عقیدے کا مسئلہ تھا، بلایا لا تقل ہکذا، ایسے نہ کہو، کیا تو مجھے رب کا شریک بنانا چاہتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، قل ما شاء اللہ، صرف یہ جملہ کہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ہماری چاہت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ عقیدے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عقیدے سے متعلقہ بات تھی، فوراً ڈانٹ دیا کہ رب کا مجھے شریک بنا رہے ہو۔ قل ما شاء اللہ، صرف یہ جملہ بولنا ہے جو اللہ چاہے۔ صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دی، باپ کی قسم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی، فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم،
بے شک اللہ نے تمہیں اپنے باپوں کی قسمیں اٹھانے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، تم میں سے جو کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی قسم، رزق کی قسم، تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور جب بھی قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم۔ کسی مرحلے میں معاملے میں تمہیں قسم کی ضرورت پڑی ہے تو اللہ کو گواہ بناؤ۔ اور ہاں، اسی سے محدثین نے یہ ایک نکتہ نکالا ہے، چونکہ قرآن اللہ کی ذاتی کلام اور گفتگو ہے، قرآن اللہ کی ذاتی گفتگو جو اس نے بندوں سے کی ہے، تو اللہ کی قسم اٹھانی جائز ہے نا، تو قرآن کی بھی بندہ اٹھا سکتا، چونکہ یہ اللہ کی بات، اللہ کی کلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی قسم اٹھانے کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ میری نبی نے فوراً تنبیہ فرما دی، فوراً اصلاح کر دی۔ اور حضرات، جس نوعیت کی غلطی تھی اسی نوعیت کا آگے فوراً درس اور سبق دے دیا۔ اب دیکھیں، ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ ایک آدمی ہے، سیدھا سادہ دیہاتی سا بندہ ہے۔ اب اس نے کام کیا کیا، اگر کوئی یہاں مسجد میں آ کے پیشاب کرنا چاہے تو یقیناً ہم سارے اس کو برا بھلا ضرور کہیں گے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا گھر ہے، یہ واش روم ہے۔ ایک آیا جاء اعرابی فبال فی المسجد۔ ہم تو چھوٹی سی غلطی دیکھ پر سیخ پا ہو جاتے ہیں، وہ پینڈو سا بندہ ہے، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ صحابہ اس کی پٹائی کر دیتے، صحابہ گھور رہے تھے، آگے بڑھنے کے لیے گئے، میرے آقا نے روک دیا، کہا وہ پیشاب کر رہا ہے، اسے کر لینے دو۔ ایک، یا تو اس کے پیچھے بھاگو گے، وہ بھاگے گا تو اور زیادہ جگہ پلید اور خراب ہوگی۔ دوسرا، اور اگر پیشاب کو روکے گا یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کہا اسے اپنا کام کر لینے دو، ٹھہر جاؤ۔ رک گئے، اس نے پیشاب کیا، میرے آقا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ ہے تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فتوے لگانے سے باز آ جاؤ واللہ، معمولی معمولی باتوں پر فتویٰ پروگرام۔ بہت بڑی جسارت تھی مسجد میں پیشاب کرنا۔ میرے آقا پاس بلایا اور اسے پاس بلا کے نہ قریب کر کے کہا، ان المساجد لم تبن لہذا، اللہ کے گھر ان کاموں کے لیے نہیں بنائے جاتے، یہاں پیشاب پخانہ نہیں کیا جاتا، یہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھائی۔ اب کہتے ہیں نا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ری ایکشن جسے بولتے ہیں، اور ظاہری بات ہے، انسان کی فطرت ہے، جو اچھا سلوک کرے انسان اس سے اچھا سلوک کرتا ہے، نہیں تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ اب اس بندے کو سمجھ آ گئی، اللہ کے رسول کا کردار دیکھو واللہ، کسی سے ابھی کو کہہ سکتے تھے اس جگہ کو پاک کرو، پانی منگوایا اور خود اس کے پیشاب پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی بہایا ہے۔ امت کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اور نرمی شفقت کا۔ اب صحابہ نے اسے گھورا، اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد نہ وہ اپنی دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں کیا کہتا ہے؟ ری ایکشن کر رہا ہے، رد عمل۔ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، اور کسی کو معاف نہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے بندے، تو اللہ کی اس مغفرت کو اتنا محدود کیوں کر رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، آپ نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ یہ ری ایکشن تھا، تو اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں کر، معاف کر، اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ فرمایا ایسے نہ کہے، نہیں یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، تو یہ ایک رد عمل تھا، لیکن نرمی سے بات سمجھائی، واللہ اس کے دل پہ اثر کی، اور اس کے بعد دیکھو اس کا رد عمل اور ری ایکشن آگے کیا تھا۔ پھر حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر غلطی ہوتی تھی اسی قدر اصلاح کے لیے انداز بھی جو ہے وہ اختیار کیا۔ اب یہ نہیں کہ ہر معاملے میں انسان نرم پہلو ہی رکھے،
بسا اوقات غلطی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ سختی کرنا پڑتی ہے. آپ کی نرمی غلطی کی اصلاح میں، شفقت غلطی کی اصلاح میں، اور آپ کے رویے کا سخت ہونا یا چہرے پہ غصے کے اثار آنے غلطی کی اصلاح میں، یہ دونوں چیزیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا وہ غلطی کس نوعیت کی ہے. عقیدے کا معاملہ تھا تو سختی سے اس کی تنبیہ کی ہے، معمولات کی غلطیاں تھیں تو آرام سے پیار سے وہ بات سمجھائی ہے. اب دیکھیے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے. بنو مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی نا. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. کہنے لگے اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹتا ہے چوری کے معاملے میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. نامور قبیلہ ہے، معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، کو حل نکالو. کہنے لگے من یجتری علیہ الا اسامۃ بن زید فإنہ کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی جرت نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی. ہاں ایک بندہ ہے جس کا نام اسامہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم بھی بندے ڈھونڈتے ہیں نا تعلقات کام نکالنے کے لیے. فلاں بندے کی فلاں بندہ بات رد نہیں کرتا، اس کی سفارش ڈلواؤ. اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، ہوتا بھی ہے. اس وقت بھی معاشرے کی یہی سوچ تھی، لیکن یہ نہیں پتا ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، شریعت بننے والی ہے. یہ بات اسامہ کو تیار کیا گیا. انہوں نے کہا اگر میری وجہ سے اس کا ہاتھ کٹنے سے بچتا ہے تو مجھے کیا، میں کہہ دوں گا. میرے دو لفظ کہنے سے اگر یہ بچ جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تیار ہو گئے، سفارش کر دی. اللہ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے اسامہ اتشفع حدا من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو کہ میں حد نافذ نہ کروں. اور تو اس فاطمہ کی بات کرتا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو بنو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ اللہ کی حد کا ہے، تو لہذا ایک جامع میسج اور پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. اور حضرات اب وہ غلطیاں، وہ مسٹیک جو ہم سے ہوتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ہوئیں، تو آپ نے کس انداز سے جو ہے وہ اصلاح فرمائی. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آپ نے کبھی کسی کو نہ ذاتی اٹیک نہیں کیا تھا، اوئے تیرے اندر یہ غلطی ہے تو ایسے کر رہا ہے. نہیں، کسی میں غلطی دیکھتے نا تو آپ کیا کرتے تھے، ما بال اقوام ما بال الناس، قوم کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں. اب جو کر رہا ہوتا ہے ہر بندہ سوچتا ہے وہ اپنی غلطی دور کر لیتا ہے. ذاتی اٹیک نہیں کیا. اجتماعی طور پر واز کرنے میں واللہ ایک نصیحت بھی ہوتی ہے اور لوگ عمل بھی کرتے. اسی لیے عموماً بعض بھائیوں کی یہ سوچ دیکھی اور بہت اچھی سوچ ہوتی ہے، وہ کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ڈائریکٹ کہا نا ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، تو مولانا صاحب آپ ذرا اس ٹاپک پہ آپ گفتگو کر دینا، ذرا سمجھا دینا کہ یہ غلطیاں ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے، اس کا گناہ ایسے ہے. تو یہ جو یہاں سے ایک آواز نکلتی ہے نا اجتماعی طور پر، اس پر سارے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا. لوگوں کو کیا ہو گیا، ہاں اگر کوئی ذاتی نوعیت کی غلطی ایک بندہ سامنے کر رہا ہے تو آپ نے اسے بھی سمجھایا. جیسے ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسے ہوا. کہتا اللہ کے رسول اب آپ ہی بتا دیں میں کیسے پڑھوں. آپ نے پھر سارا طریقہ بتایا. تیرا قیام خشوع والا ہو، تیرا رکوع خشوع والا ہو، تیرا سجدہ خشوع خضوع والا ہو،
تطمئن، اطمینان سے نماز پر، جلد بازی کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ذرا آگے چلیے، غلطیاں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن گناہ ان کا بڑا سنگین ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہیں 4 طرح کی سزائیں ملیں گی قیامت والے دن۔ سب سے پہلی سزا یہ کہ اللہ ان سے گفتگو نہیں کریں گے، اللہ اگنور کر دیں گے، بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ولا ينظر الیہم، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ چوتھی سزا ان کے لیے کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ علیاذ باللہ، وہ کون سے ہیں بد نصیب؟ سب سے پہلا شخص المسبل ازارہ۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث ہمیں بھی بتا دے، دکھا دے کہ میرے نبی نے نماز سے پہلے کہا ہو اپنے ٹخنے ننگے کر لو۔ ٹوپی کو زیر بحث لایا جاتا ہے، میری نبی نے کہا ہو نماز پڑھنے سے پہلے ٹوپی سر پہ رکھو، اور ہمیشہ سر کو ڈھانپنا، پگڑی امامہ بننا میرے آقا کی سنت ہے۔ ہم نے صرف اس کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں تو ٹوپی کے ساتھ آئیں، باہر ایسے پھرتے رہیں، باہر اس کو تو ہی نہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ سب سے مقدس جگہ ہے، جو کام یہاں ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پہ وہ بالاولیٰ ہو سکتا ہے۔ باہر جناب سر کے بال فریش کر کے پف بنا کے ہم مجلسوں میں جائیں، اللہ کے گھر میں ایک گھٹیا سی جس کو ہم عام پسند نہیں کرتے سر کے اوپر رکھنا، وہ چیز پہن کے آج کس کے بغیر نماز نہیں، یہ تصور کس نے دیا ہے؟ یاد رکھو، ٹوپی کا، پگڑی کا اور یہ ٹخنے ننگے کرنے کا ان کا نماز کے ساتھ کوئی لنک اور تعلق نہیں، جو ہم نے اس کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں المسبل ازارہ۔ نماز پڑھ کے ہم پینٹ شلوار جو بھی ہے اس کو فولڈ کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی شلوار، تہبند، پجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنے والا یہ وہی ہے کہ جو ان 4 عذابوں کا مستحق ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ازار بند کی جگہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ جو ٹخنے کے اوپر پٹھا ہوتا ہے نا، اس جگہ پہ ہاتھ رکھے، ھذا موضع ازارک، یہ تیرے ازار بند کی جگہ ہے، اس سے نیچے نہ آئے۔ مرد کا ٹخنا وہ ڈھکا ہونا نہیں چاہیے، عورت کے لیے حکم ہے ڈھکا ہو، مرد کا ٹخنا ہمیشہ ننگا رہنا چاہیے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول پیٹ ذرا بڑا تھا تو میرا تہبند ذرا نیچے ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم کتنی فکر تھی، میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، فرمایا صدیق تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو اپنے پجامے کو نیچے لٹکانے والا، اس کو تکبر کہا گیا اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ دوسری بات والمنان بما آتا، کسی پر ہم نے نیکی کی، احسان کیا، پھر جتلاتے پھرنا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ احسان کر کے جتلانے والا نہ اللہ اس کے ہم کلام ہوں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، اور دردناک عذاب ہے۔ تیسرا والمنفق صلۃ بالحلف الکاذب، ہم اس کو اپنی چالاکیاں سمجھتے ہیں، ناقص ردی مال، یہ جو کاروبار میں ادھر ادھر معاملات کرتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے اس کو کیسے ڈاج کر دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، میری مہارت دیکھو۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا وہ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، قسمیں جو اٹھاتے ہیں نا مال بک جاتا ہے، ممحق البرکہ، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں پوری نہیں پڑتی، یہ وہی ہے کہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ والمنفق صلۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا، یہ بھی وہ بد نصیب ہے کہ نہ اللہ کلام ہوں گے، نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اللہ گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے یہ جو ہمارے اندر اس معمولات کی اس طرح کی یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔